مسلمان کو یاد ہونی چاہیے۔ ہر نماز کے بعد ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، سوتے وقت بھی اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس آیت کا معنی اور مطلب بھی معلوم ہونا چاہیے۔ آج کی مجلس میں اس آیت کا ترجمہ ہم سماعت کریں گے تاکہ جب ہم آیت الکرسی کی تلاوت کریں تو ہمیں پتہ چل سکے کہ رب تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا فرمایا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یعنی اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ خود زندہ ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے یہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور لوگ اس کے علم میں اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں جتنا وہ چاہے۔ یعنی ہر بندہ اتنا ہی علم حاصل کر سکتا ہے جتنا اللہ چاہتا ہے۔ ہمارے چاہنے سے ہر علم ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کوشش کریں اور ہماری کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا اس میں شامل ہے تو وہ کام ممکن ہے، لیکن ہم لاکھ چاہیں، ہزار کوششیں کر لیں، اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محنفول۔ اللہ اگر نہ چاہے تو ایک تنکا بھی نہیں ہل سکتا، درخت کے پتے بھی نہیں ہل سکتے اگر اللہ نہ چاہے تو۔ اس کی کرسی آسمان اور زمین کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے اور اس کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکتی، وہی بلند شان والا، عظمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی توحید کا بیان ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، عالم کو پیدا کرنے والا، تدبیر فرمانے والا۔ اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، کیونکہ نیند آنا اور اونگ آنا یہ چیزیں عیب ہیں اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ ہمیں اونگ آتی ہے، ہمیں نیند آتی ہے، یعنی ہم نیند کے محتاج ہیں اور اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ ساری کائنات میں اللہ کا حکم چلتا ہے، تو جب سارا جہان اس کی ملک ہے تو کون اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ الوہیت میں، توحید میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ واحد و یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے۔ اللہ واحد ہے، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے۔ مشرکین یا تو ستاروں کو پوجتے ہیں یا سورج کو پوجتے ہیں، بہت لوگ دریاؤں کو، پہاڑوں کو پوجتے ہیں، پتھروں کو پوجتے ہیں، کچھ لوگ درختوں کو، جانوروں کے آگے سر رکھ دیتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے، یہ فکر نہیں کرتے کہ ان ساری چیزوں کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔
جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ خدا نہیں بن سکتی، خدا وہ ہے جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اور جو پیدا ہو گیا وہ خدا نہیں بن سکتا۔ دریا ہے، سمندر ہے، پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، آگ ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، یہ ساری چیزیں خدا نہیں بن سکتی، کیونکہ ان ساری چیزوں کو اللہ نے بنایا ہے، اور جو چیز بنتی ہے وہ خدا نہیں ہوتی ہے۔ خدا تو وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے، خدا وہ ہے جو ہمیشہ رہے گا، باقی کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی۔ اللہ نے سورہ رحمان میں فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهِ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، ہر چیز کو ختم ہونا ہے، سوائے اللہ کی ذات کے کوئی چیز باقی نہیں رہنے والی۔ اللہ کی ذات ہے، وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی ذات ہمیشہ باقی رہے گی۔ یہ اس آیت کے اندر رب تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اس میں جو ایک جز ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اللہ کے یہاں سفارش کرے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدھی آیت کو کچھ لوگ لے کر یہ عقیدہ بنا لیتے ہیں کہ اللہ کے یہاں کوئی سفارش نہیں کر سکتا، شفاعت تو صرف اللہ ہی کی ہے، اللہ کی بارگاہ میں کسی کی شفاعت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا نا من ذا الذی یشفع عندہ، آدھی آیت کو لیتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے خود ارشاد فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہودیوں کی نشانی ہے، کرسچن اور عیسائیوں کی نشانی ہے کہ وہ بعض آیتوں کو لیتے ہیں اور بعض کو چھوڑ دیتے ہیں، جو ان کی طبیعت میں آتا ہے اس کو لے لیتے ہیں، اور جو ان کی طبیعت میں نہیں آتا اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ صحیح بات نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر اللہ نے فرمایا تو پوری آیت پڑھیں۔ اب یہاں اس آدھی آیت کو لے کر ہمیں یہ عقیدہ دیتے ہیں لوگ کہ اللہ کے یہاں کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، تم رسول کو شافی مانتے ہو، تم رسول کو شفیع مانتے ہو، شفاعت کرنے والا مانتے ہو، یہ جو ہے گمراہ کن عقیدہ ہے۔ حالانکہ یہ عقیدہ قرآن کے عین مطابق ہے۔ اللہ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ، کہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے، لیکن اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے، مگر اس کی پرمیشن سے، اس کے حکم سے۔ تو ہم بھی یہ نہیں کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی طرف سے شفاعت کریں گے، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو شفاعت کی اجازت اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کی عطا سے نبی شفاعت کریں گے، ولی شفاعت کریں گے، انبیاء شفاعت کریں گے، صحابہ شفاعت کرائیں گے، مومنین شفاعت کرائیں گے۔ ارے مومنین صالحین تو دور کی بات، حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ایک حاجی جو اللہ کی رضا کے لیے حج کر کے آیا، وہ ایک حاجی اپنے خاندان کے 400 لوگوں کی شفاعت کرائے گا۔ جب ایک حاجی کی شفاعت کا یہ عالم ہے تو رسول اللہ کی شفاعت کا کیا عالم ہوگا؟ تو پتہ چلا کہ شفاعت یہ حق ہے، اور اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول شفاعت فرمائیں گے، انبیاء بھی شفاعت کرائیں گے، اور صحابہ، اولیاء، علماء کے بارے میں تو آتا ہے کہ بعض لوگ جنہوں نے دنیا میں علماء کی خدمت کی ہوگی، جب وہ قیامت میں ان علماء کو دیکھیں گے تو کہیں گے حضرت میں نے آپ کو فلاں وقت وضو کروایا تھا، اس وضو کے صلے میں میری شفاعت کروا دیجئے، میں نے فلاں وقت میں آپ کی مدد کی تھی، اس مدد کے صدقے میں میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، اس پانی کے صدقے میں میری شفاعت کروا دیجئے۔ تو وہ عالم، وہ علماء اپنے ماننے والوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ تو یہ عقیدہ بھی ہمیں آیت الکرسی سے ملتا ہے۔ اب اس کی جو فضیلت حدیث پاک میں ہے اس آیت کی، وہ سماعت کر لیں، اس کے بعد ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے، تمام آیتوں میں سب سے بڑا مرتبہ پورے قرآن میں اس آیت الکرسی کا ہے۔ جو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے تو صبح تک وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور شیطان اس کے قریب نہیں آتا ہے۔ نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا ہمیں حدیث پاک میں حکم آیا
تو آپ کوشش کریں کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی ضرور پڑھ لیا کریں۔ یہ حدیث پاک میں ہمیں تاکید کی گئی ہے۔ نمازوں کے بعد جو آیت الکرسی پڑھتا ہے اسے جنت کی بشارت ہے کہ جو ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو اس آیت الکرسی کی برکت سے ہمیں جنت بھی ملے گی انشاءاللہ۔ رات کو سوتے وقت پڑھنے پر اپنے اور پڑوسیوں کے گھروں کی حفاظت ہے، یعنی آپ دیکھیں کتنا بڑا مرتبہ ہے اس آیت کا کہ اس آیت کو پڑھنے والا اکیلا ہی محفوظ نہیں رہتا ہے، بلکہ جب بندہ آیت الکرسی کی رات میں تلاوت کر کے سوتا ہے تو وہ بھی اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اس کا پورا گھر اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پڑوسیوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان عطا فرماتا ہے۔ تو اس کی کثیر فضائل ہیں، بہت ساری اس کی عظمتیں ہیں۔ انشاءاللہ روزانہ قرآن پاک کی ایک دو آیت کی اس طرح آپ تفسیر سماعت کریں گے تو پورے مہینے میں بہت ساری آیات کے ترجمے اور تفسیر اور ان کا مفہوم اور ان کے مطالب آپ کے ذہن و فکر میں نقش ہو جائیں گے، اور آپ کے سینے میں علم قرآن کا ایک خزانہ موجود ہوگا۔ تو وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو تراویح کے بعد بھی بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی بات سنتے ہیں۔ ہم نے 1 گھنٹہ تراویح پڑھ لی، 1-1.5 گھنٹہ ہم نے نمازوں کے اندر لگا دیا، 10 منٹ اور آپ لگا کر اس تراویح کے اندر جو بڑھا گیا ہے اس کا معنی اور اس کا مطلب سمجھنے کی ضرور کوشش کریں۔ روزانہ آپ نماز کے بعد بیٹھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر۔